الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينظر الله تبارك وتعالى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة فيعفو عنهم إلا 4. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم والمشاحن. قيل: ما المشاحن يا رسول الله؟ قال: المصارم. رواه الترغيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج اس ماہ مبارک کی 30ویں تاریخ ہے. اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے رمضان کا مبارک مہینہ مکمل ہونے کو ہے. جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام اور جو اوامر اس کی طرف متوجہ تھے، انہوں نے اس کو پورا کیا، پورا کرنے کی کوشش کی اور معاصی و منکرات سے بچے اور بچنے کی کوشش کی. ان کے لیے مقام شکر ہے، ان کے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں. اور جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو کما حقہ پورا نہیں کیا، پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ان کے لیے مقام حسرت و افسوس، ان کے لیے مقام حسرت و افسوس. لیکن صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہ وقت ہے وہ اپنی اس نادانی، اپنی اس غفلت اور بے توجہی کی تلافی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں. آج جو آنے والی رات ہے یہ شوال کی پہلی رات ہے، یہ شوال کی پہلی رات ہے، اور اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا. لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، انعام کی رات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے تراویح کو مسنون قرار دیا تھا. جن بندوں نے ان احکام کو پورا کیا، یہ مستحق انعام و اکرام، یہ مستحق انعام و اکرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر نظر فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کیا ہے، اپنے بس میں جو کچھ تھا، جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں.
سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور سب کی گناہوں پر قلم عفو پھیر دیتے ہیں، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جو اس عام معافی سے بھی محروم رہتے ہیں، کچھ بدنصیب اور بدبخت ایسے ہیں جو اس عام معافی سے بھی محروم رہتے ہیں، اور ایسی مبارک رات میں جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و مغفرت اس کے بندوں اور بندیوں پر ٹوٹ کر برستی ہے تو وہ یہاں بھی رہ جاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی اور رحمت کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا۔ الا اربع، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی اس بے پایہ شفقت اور محبت اور اس کی رحمت و مغفرت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں؟ تو فرمایا پہلے نمبر پر شراب کا عادی، شراب کا رسیہ، جس کو مدمن خمر کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی نے غلطی کی، نادانی کی، شراب پی لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن ایک یہ ہے کہ شراب اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، بغیر شراب کے اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو بس ایک ہی دھن ملتی ہے، ایک ہی دھن رہتی ہے، کب پیوں، کیسے پیوں، کہاں سے پیوں۔ اس کو کہا جاتا ہے مدمن خمر، شراب کا رسیہ، شراب کا عادی۔ اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو اس مبارک رات میں اس کو مستثنی کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی اس عام عفو و درگزر سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو ام الخبائث فرمایا گیا۔ اس نشے کی عادت یہ ام الخبائث ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں کی جڑ اور بنیاد۔ ایک آدمی چور ہے، چوری کرتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ زانی بھی ہو، وہ قاتل بھی ہو۔ ایک آدمی قاتل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ زانی بھی ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں، لیکن وہ ایک گناہ ہے، اس کی وجہ سے دوسرا گناہ کوئی ضروری ہے کہ وہ دوسرا گناہ کرے، ایسا نہیں۔ لیکن شراب کی عادت، نشے کی عادت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بہت ساری گناہوں کو جنم دیتا ہے، بہت ساری گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شرابی ہے، تو شرابی ہے تو چور بھی ہو سکتا ہے، شرابی ہے، نشے کی عادت ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نہیں ملے گا جائز طریقے پر اس کے پاس پیسہ کہ یہ گناہ کرے تو پھر دوسروں کا جیب کاٹے گا، چرائے گا، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر نکال کے بیچ دے گا اور جا کے پی لے گا، ایسا خطر میں ہوتا ہے۔ مسجد کی چیزیں کہیں نہیں ملتی ہیں تو گاڑی کا ٹائر کھول کے کیا کیا، اس کو بیچ دیا، بیچ کر کے جو کچھ ملا اس کو اس میں استعمال کیا۔ تو اس قسم کی لت لگ جاتی ہے جب انسان کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب نشے کی عادت ہے تو اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اپنا ہے، کیا پرایا ہے، کون بیوی ہے، کون بیٹی ہے، کون بہن ہے، کوئی بھی تمیز نہیں رہتی، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں وہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب نشے میں ہے تو کسی کا بھی حق مار سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گناہ کا جو عادی ہے وہ اس رات کی خیرات و برکات سے محروم رہتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عاق لوالدی، عاق لوالدی، اپنے ماں باپ کا نافرمان، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ان کی حق تلفی کرنے والا، ان کی خدمت نہ کرنے والا، ان کا خیال نہ رکھنے والا،
ان کی دیکھ بھال نہ کرنے والا، ان کو آنکھیں دکھانے والا، ان کو جھڑکیاں دینے والا، ان پر ہنسنے والا، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ حق لوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ ماں باپ کے حقوق ان کی اولاد پر کوئی معمولی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے حقوق بیان کیے ہیں، اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے اچھا معاملہ کرو۔ ان کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اپنا مال ان کو دو۔ ان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہے، ان کی جسمانی خدمت کرو، اور ان کو روحانی خدمت کی ضرورت ہے، ان کی روحانی خدمت کرو، ان کی دلجوئی کرو۔ حتیٰ کہ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی ٹیڑھی کو بھی سیدھی کہو۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی ٹیڑھی کو بھی سیدھی کہو، اور ان کی بری کو بھی اچھی کہو۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تو کھوسٹ ہو گئے ہیں اور آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے اور یہ نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو جواب دینا، ان کی جھڑکیاں کرنا، ان کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ایسی بات ہوئی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہو، سراسر غلط ہے، لیکن اس پر بھی آپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آدمی کہ اف، فرمایا اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ جواب دیں پلٹ کر، آپ ان کو کچھ کہیں، اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی اگر اس سے کم درجے کا بھی کوئی اور لفظ ہوتا جو ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کرتا۔ اف اف اف، اگر اس سے کم درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا جس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی منع کرتے اور اس کو بھی حرام کرتے۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا حق۔ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے کہ نہیں تو دیکھ لے اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں کہ نہیں، اور اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ناراض اور ناخوش ہے۔ لیکن وہاں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ ماں باپ ناراض اور ناخوش ہیں تو ان کے ناراض اور ناخوش ہونے کی کوئی معقول وجہ ہے یا یوں ہی ناراض اور ناخوش ہے؟ آج کل کے ماں باپ ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ بیٹا سر پر ٹوپی لگا رہا ہے تو ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، بیٹا چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہے تو ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، بیٹا اچھے اخلاق سے آراستہ ہو رہا ہے، دینی مجالس میں جا رہا ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے تو ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں۔ ایسے ناعاقبت اندیش ماں باپ بھی، تو اس قسم کی ناراضگی معتبر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول دیا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہو رہا ہے تو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میری نافرمانی کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے میں نے منع کیا ہے، روکا ہے، تو پھر ان کی بات نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ تم اپنے صحیح اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ کا خیال ایسا، ان کی سوچ ایسی ہے، ان کے حقوق ضائع کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، اس کی اجازت ہے۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ قاطع رحم، قاطع رحم، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا، یہ چیز بھی آج بالکل عام ہو گئی، معمولی وجہ سے، خواہ مخواہ کے لیے، بلکہ بلا وجہ، صرف بدگمانی کی وجہ سے چچا سے رشتہ ختم ہے، پھوپھی سے رشتہ ختم ہے، چچا داد بھائی بہنوں سے رشتہ ختم ہے، پھوپھی داد بھائی بہنوں سے رشتہ ختم ہے، ماموں سے رشتہ ختم ہے، اور خالہ سے رشتہ ختم ہے،
یہ جتنے رشتے ناتے جن کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے اور جن کو اولو الارحام کہا جاتا ہے، ان سے رشتے ناتوں کو توڑنا، رشتوں ناتوں کو توڑنا، اپنے تعلقات کو ختم کرنا، ان کے حقوق کو ضائع کرنا، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں جب تک وہ سزا بھگتے گا نہیں تب تک مرے گا نہیں۔ دنیا میں جب تک سزا بھگتے گا نہیں تب تک وہ مرے گا نہیں۔ وہ دو جرم کون سے ہے؟ ایک ظلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ کرنا جس کا وہ اہل نہیں ہے، جس کا وہ مستحق نہیں ہے، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا اور کسی کو ستانا، دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو۔ جب تک اس کا بھگتان دنیا میں نہیں بھگت لے گا تب تک مرے گا نہیں۔ اور دوسرے رشتوں ناتوں کو توڑنا، اہل قرابت کے حقوق کو ضائع کرنا، ان کے ساتھ بدمعاملگی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ بدبخت ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور لعنت کے نتیجے میں انہیں اندھا کر دیا ہے اور گونگا کر دیا ہے کہ رشتہ داروں کے حالات کیسے بھی ہو اس کے کان میں جو تک نہیں رینگتی اور اس کا دل پسیجتا تک نہیں ہے ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کی محبت اور اس رشتے کو دیکھ کر۔ اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ فرمایا مشاحن کسے کہتے ہیں؟ مشاحن کہتے ہیں دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں میل کچیل کہ آدمی کا دل صاف نہیں ہے، فلاں کی طرف سے میرا دل صاف ہے، فلاں کی طرف سے میرا دل صاف نہیں، اس کو حقد کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو اردو میں کینہ کپٹ کہتے، اسی کو میل کچیل کہتے کہ انسان کا دل کسی کی طرف سے گندا ہو، انسان کا دل کسی کی طرف سے گندا ہو اور اس کے بارے میں نفرت کے جذبات ہوں، عداوت کے جذبات ہو، بغض اور دشمنی کے جذبات ہو، دل اس کی طرف سے صاف نہ ہو تو، اور یہ بھی چیز عام، ایک گھر میں رہ رہے، ایک کمرے میں رہ رہے، ایک دسترخوان پر رہ رہے، ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے، لیکن بول چال نہیں، بات چیت نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو رخ پھیر لیتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو رخ پھیر لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ادھر سے آ رہا تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہے تو وہ ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شحناء، کینہ کپٹ، حقد، دشمنی، اور یہ چیز بھی عام ہے امت مسلمہ میں اور بہت زیادہ عام ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس مبارک۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، تو ہر وہ مسلمان بندہ اور بندی جو شرک کا مرتکب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، مگر وہ دو آدمی جن میں کھٹپٹ ہو، جن میں انمن ہو، جن کے تعلقات کشیدہ ہوں، خراب ہوں، آپس میں سلام کلام نہ ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے معاملے کو مؤخر کرو، ان دونوں کے معاملے کو مؤخر کرو، جب تک یہ صلح نہ کر لے تب تک مغفرت اور بخشش کی نعمت سے محروم رکھے جائے۔ تو یہ چار بدنصیب وہ ہیں جو انعام کی رات میں تقسیم ہونے والے انعام و اکرام سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ خدا نخواستہ ان چاروں بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ بیماری ہے تو پورا مہینہ روزہ رکھنے، پورا مہینہ تراویح پڑھنے،
پورا مہینہ ذکر اور تلاوت کرنے، پورا مہینہ خیر اور بھلائی کے کام کرنے کے باوجود اگر اس بیماری کی وجہ سے ہم انعام و اکرام سے محروم رہ گئے تو کتنی بڑی محرومی ہوگی، کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہو۔ اب آدمی سوچتا ہے بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم پہل کیسے کریں، کیسے جا کے سلام کریں، کیسے جا کر کے تعلقات کو ٹھیک کرے، کیسے جا کر کے معاملے کی صفائی کرے؟ مونچھ نیچی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، گردن جھک جائے گی، یہ تو بڑا برا ہوگا۔ اور یہی جو ہے شیطنت ہے جو ہر خیر سے محروم رہتا ہے، احساس ہونے کے باوجود، دل کے چاہنے کے باوجود صرف مونچھ نیچی ہو رہی ہے، ناک کٹ رہی ہے، سر جھک رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح سے دو آدمیوں میں تعلقات خراب ہو تو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو بڑھ کر کے جو بڑھ کر کے دست دوستی آگے بڑھا دے اور سلام کر لو، تعلقات کو ٹھیک کر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمت کرتا ہے اور ہمت مردانہ سے کام لے کر آگے بڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، سامنے والے نے چونکہ بیان نہیں سنا، سامنے والے نے چونکہ نبی کی حدیث نہیں سنی ہے، سامنے والے نے چونکہ اس کا نقصان اور خسارہ نہیں سنا ہے، اسے وہ رخ پھیر لیتا ہے۔ اب اگر اس نے رخ پھیر لیا تو کیا اس کا کام ہو گیا؟ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکا اور اس وعید سے یہ نکل چکا، اللہ کی رحمت کی چادر میں یہ آ چکا، محروم وہ اکیلا رہے گا۔ تو ہمیں ان تمام امور پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے۔ اور اگر سنیں تو 2 منٹ اور، پھر رات گزر جاتی، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ یا تو ٹانگ پھیلا کے سو جاتے ہیں، نہیں تو پھر عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، کپڑے پریس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اور پوری رات، ابھی گزشتہ رات تو عبادت میں گزری ہے، پوری قیام بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد دوسری رات جو آ رہی ہے وہ پوری غفلت میں گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری میں گزر رہی ہے، جیسے لگتا ہے کہ وہ اب مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، اس رات میں بھی ہمیں کچھ عبادت کر لینی چاہیے، اس رات میں بھی ہمیں کچھ عبادت کر لینی چاہیے، اگرچہ عید کی تیاری بھی کرنی ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی، کپڑے وغیرہ بھی ٹھیک کرنے، صبح سویرے عید کی نماز پڑھنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تہجد پڑھ لے، روزانہ 8 رکعت پڑھتے تھے، آج 4 ہی پڑھ لے، تھوڑا سا لمبی پڑھتے تھے، مختصر پڑھ لے، 1 پارہ تلاوت کرتے تھے رات میں، آدھا پارہ کر لے، ربع پارہ کر لے، لیکن کچھ تو کر لے۔ اسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو آدمی عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس رات کو عبادت اور اطاعت میں گزار دے، تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سنبھالا دے گا، اس کے دل کو سنبھالا دیں گے۔ تو اس رات میں ہم کچھ طاعت اور عبادات کریں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے، یعنی عید کی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ۔ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں لگے ہوئے ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیاں اور مختلف ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں جاؤ زمین پر، آج میرے بندے رمضان کا مبارک مہینہ گزار کر کے آج ان کی خوشی کا دن ہے، جاؤ ان کی خوشیوں میں شریک ہو، جاؤ ان کی خوشیوں میں شریک ہو۔ چنانچہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور پھر عیدگاہ جانے کے جتنے راستے ہوتے ہیں، عیدگاہ جانے کے جتنے راستے ہوتے ہیں، ان راستوں میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اخرجوا یا امت محمد، اخرجوا یا امت محمد الى رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو نکلو، چلو چلو، کہاں چلو؟ اس رب کی طرف چلو، اس رب کی طرف چلو جو بغیر استحقاق کے اور بہت زیادہ دینے والا ہے،
بغیر استحقاق کے بہت زیادہ دینے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا۔ چلو چلو چلو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی اس ندا کو، ان کی اس صدا اور آواز کو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، ہر مخلوق سنتی ہے۔ وہ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بھی آواز دیتے، یا امت محمد اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، کہ چلو اس رب کی طرف جو بڑا مہربان ہے، جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے اور اپنی شان کریمی کے مطابق دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ بندے عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، بندے صبح صبح اچھا اچھا کپڑا پہن کر کے عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ملائکتی ما جزاء اجیر اذا عمل عملہ، بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، الہنا وسیدنا انما جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، کہ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے آقا، ایسے مزدور کی مزدوری تو یہ ہے کہ ان کا پورا حق دے دیا جائے، ان کو پورا حق دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں اور بندیوں کے روزوں اور تراویح اور دوسری طاعات اور عبادات کے عوض میں اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ان کو دے دیا، اور مغفرت اور بخشش سے ان کی جھولی کو بھر دیا، اور ایک ایک عمل پر کیے ہوئے وعدے کے مطابق ان کو اجر و ثواب دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، سلونی مانگو مجھ سے، اگر آخرت کی تعلق سے کچھ مانگو گے تو وہ دے دوں گا، جہنم سے پناہ چاہو گے پناہ دے دوں گا، دنیا کے تعلق سے مانگو گے تو تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ جو مانگ رہے ہو اس میں تمہاری مصلحت ہے کہ نہیں، وہ تمہارے حق خیر اور بہتر ہے یا نہیں، اگر تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری مصلحت کے مطابق ہے تو دے دوں گا، نہیں تو اس کے بدلے میں کوئی بلا اور کوئی مصیبت ٹال دوں گا، یا پھر اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا عبادی قوموا مغفور لکم، اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں کو جاؤ اور بخشائے جاؤ، اس طرح سے جاؤ جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ دنیا میں بندہ آتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو معاف کر کے عیدگاہ سے ان کے گھروں کو واپس کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون بندے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اس ماہ مبارک کی قدر کی ہے، قدر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ہماری خوشی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی خوشی نہیں۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو دیکھیے اور اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو دیکھیے جو شام میں ہیں، جو عراق میں ہیں، جو افغانستان میں، جو مختلف ممالک میں ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا، اس لیے ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر ان کی کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جیسے بھی ممکن ہو، تو اپنے اپنے طور پر کریں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر حق، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج کل عید کا دن ہے، ہم اتنے سکون سے، آرام سے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور عید کی تیاری کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہی کچھ بھائی بہن، بوڑھے اور بچے اور عورتیں اس طرح کی جو کن حالات میں گھری ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر یہ احساس ہمارے دل میں جاگ رہا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے مومن کی حالات اور پریشانی کو ہم نے محسوس نہ کیا تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں، ہمارے اوپر اور امت کے ایک ایک فرد کے اوپر خاص عنایت اور مہربانی کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو کچھ ہوا ہے اپنے فضل سے اس کو قبول فرما کر کے ہم سب کی مغفرت اور ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شریک فرما دیں، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور حالات اور آزمائشیں ہیں امت کے اوپر، اللہ تعالیٰ امت کو عافیت کے ساتھ ان سے نکال دے، اور شریروں کے شر سے، فتینوں کے فتنے سے، کمینوں کے کمینہ پن سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔